اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں کے ساتھ۔ یہ مجلس برائے ایصال ثواب استاد بزرگوار محسن ملت شیخ محسن علی نجفی طابہ سراہو کے لیے ہے، اور اس مجلس میں مختصر طور پہ جو انہوں نے ہمیں افکار دیں، جو ہمیں انہوں نے فکر دی، جو سوچ دی، اور مسلسل تکرار کے ساتھ ہمیں جن چیزوں کے بارے میں درس دیا، اپنے درس تفسیر میں ہو یا درس اخلاق میں ہو، ان میں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور اس کی مختصر شرح جو استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے وہ کر کے مصائب کے کچھ جملے۔ وہ ان کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ انسان کے جتنے بھی افعال ہیں، انسان جو بھی فعل انجام دیتا ہے، اس کا حسن اس کرنے والے کے حسن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ جس کے لیے وہ یہ جملہ استعمال فرمایا کرتے تھے کہ حسن فاعلی حسن فعل کا لازمہ ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کے فاعل کے اندر حسن نہیں ہے تو اس کے فعل کے اندر بھی حسن پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، مسلم اور غیر مسلم، کہ جو بہت نیک کام کرتے ہیں، بہت ہی لوگوں کی خدمت کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ انجام دیتے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے بھی افعال انجام دے رہے ہیں، ان کی خوبصورتی اسلام میں جڑی ہوئی ہے کہ اگر اس کے انجام دینے والا جو فاعل ہے اس کے اندر حسن ہو، وگرنہ ظاہری طور پہ دنیا کی نگاہ میں تو بڑا عظیم کارنامہ اور بڑی عبادت اور انسانیت کا کام شمار ہوتا ہے، لیکن اسلام کے اندر جو نظام موجود ہے، جو سسٹم موجود ہے، کہ کسی کے فعل کا حسن اس وقت تک طے نہیں ہوتا جب تک فاعل کا حسن طے نہ ہو جائے۔ فاعل کا حسن کہاں سے طے ہوتا ہے؟ فاعل کا حسن اس کی علم اور معرفت سے طے ہوتا ہے، یعنی جب اس فعل کا انجام دینے والا اللہ کی معرفت، محمد و آل محمد کی معرفت اور دین کی معرفت میں بلندی رکھتا ہوگا، جتنی اس کی معرفت بلند ہوگی اتنا ہی اس کے فعل کا حسن اور ثواب اور درجہ بلند ہوگا۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کو الگ الگ ہم کر کے بیان کریں گے کہ انسان کی جو ویلیو ہے اور انسان کی جو قیمت ہے، انسان کا جو حسن ہے، وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ یتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالاموال والاصول، کہ لوگوں میں یہ جو فضیلت ہے کہ کون اچھا، کون خوبصورت، کون افضل، یہ جڑا ہوا ہے ان کی علم اور ان کی عقل اور معرفت کے ساتھ، نہ کہ مال کے ساتھ یا نسب کے ساتھ۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول بھی اپنے زمانے میں بیان فرماتے رہے، امیر المؤمنین اور تمام اہل بیت علیہ السلام یہ بتلاتے رہے
کہ تمہاری جو قیمت ہے وہ تمہاری معرفت سے طے ہوگی، تمہارے علم سے تمہارا حسن طے ہوگا۔ چند ایک روایات آپ کی خدمت میں، اللہ کے رسول سے یہ روایات ہے، اور ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جس میں واضح طور پہ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علماً، کہ لوگوں میں سے اسی انسان کی قیمت زیادہ ہوگی جس کا علم زیادہ ہوگا، وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا، اور کم تر قیمت اسی کی لگے گی جس کے پاس علم تھوڑا ہوگا۔ اور یہی بات اہل بیت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہم کتاب علی میں اس بات کو لکھا ہوا پاتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا تھا کہ ان قیمت کل امرئ وقدرہ معرفتہ، کہ ہر انسان کی قیمت اور اس کی جو قدر ہے وہ اس کی معرفت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاہم من العقول فی دار الدنیا۔ معنی الاخبار کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کرے گا تو وہ اسی مقدار کے مطابق کرے گا کہ جو دنیا میں ان کو معرفت اور عقل عطا کی گئی تھی۔ یہ جو کلمہ عقل ہے یہ علم اور معرفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الکافی کا پہلا باب کتاب العقل والجہل ہے، جہل کے مقابلے میں عقل کو رکھا، یعنی علم اور معرفت جس کی نقیض کیا ہے یا جس کی ضد کیا ہے، جہل ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی روایت ہے چھٹے امام سے کہ یا مؤمن ان ھذا العلم والادب ثمن نفسک، یہ جو علم اور ادب ہے یہ تیری قیمت ہے، فاجتہد فی تعلمہما، کوشش کرو، محنت کرو، ایفرٹ کرو کہ علم کو حاصل کر سکو۔ وجہ کیا ہے؟ فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، جتنا تمہارا علم بڑھتا جائے گا اتنی تمہاری قیمت اللہ کی نگاہ میں، محمد و آل محمد کی نگاہ میں بڑھتی جائے گی۔ فإن العلم تہتدی الی ربک، علم تو تمہیں اپنے رب کی طرف ہدایت کر کے لے جائے گا۔ اس طرح کی کثیر روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ فاعل کے اندر جو قیمت، فاعل کے اندر جو حسن ہے وہ اس کے علم سے پیدا ہوتا ہے، اس کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہی علم والا انسان جب کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو تو اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اب یہ روایات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ان روایات کو نقل کیا من لا یضر الفقیہ میں، باقی تمام محدثین نے نقل کیا۔ چند ایک روایات، فقط 2 روایات بیان کروں گا کہ حسن فاعلی کو آپ نے سمجھ لیا کہ حسن فاعلی علم اور معرفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب حسن فعل دیکھیے گا کہ فاعل نے کمال حاصل کر لیا، فاعل نے اپنی ویلیو، اپنی قیمت بڑھا لی۔ اب اس فاعل کا عمل دیکھیے گا کہ اس عمل کی کتنی قیمت لگتی ہے۔ اللہ کے رسول سے یہ روایت ہے کہ رکعتان یصلیہما العالم افضل من 1000 رکعت یصلیہما العابد، انسان کی فضیلت کا معیار رسول کی نشست میں اور اس کی محفل میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں میں سے اسی کو فضیلت ملتی ہے کہ جسے ایمان کے ساتھ ساتھ علم ملتا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب علم ملتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے، حسن فاعلی آتی ہے، اور حسن فاعلی کے ساتھ پھر حسن فعل آتا ہے۔ اور پھر اس بات کو ہمیں ایک روایت سے سمجھایا کرتے تھے جو بارہا میں پڑھتا بھی رہتا ہوں اور بیان بھی کرتا رہتا ہوں، سادے بزرگوار بھی اس روایت کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس راز کو سمجھو کہ تمہارا علم جب بڑھتا ہے، تمہاری معرفت بڑھتی ہے، تو تمہارے عمل کی قیمت کیسے بڑھتی ہے۔ اور یہ روایت مرحوم کلینی کی ہے، اور روایت میں یہی ہے کہ محمد بن سلیمان الدیلمی نے اپنے والد سے نقل کیا کہ اس نے جو ہے وہ ایک دن چھٹے امام سے یہ کہا کہ فلاں بندہ تو بڑا عبادت گزار ہے، اس کا عمل، اس کا دین اور اس کا فضل بڑا ہے۔ تو امام نے پلٹ کے یہ سوال پوچھا کہ بتاؤ اس کی عقل اور اس کی معرفت کتنی ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے؟ اس نے کہا علم کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ ہاں یہ یاد رکھو کہ انسان کی عبادت، انسان کے عمل کا ثواب اس کے علم کے مطابق طے ہوتا ہے۔ جتنی اس کی معرفت ہوگی، جتنی اس کی عقل ہوگی، جتنا اس کے پاس علم ہوگا، اتنی اس کو ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا کسی کی ظاہری عبادت کو دیکھ کے
اس کو فضیلت کا معیار نہ بنا لیا کرو۔ اور پھر امام نے یہ بات سمجھائی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو عبادت کیا کرتا تھا، اور میں آج اس واقعے کو استاد بزرگوار کے انہی الفاظ کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں جن الفاظ میں وہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ عبادت تو بہت زیادہ کرتا تھا، اور فرشتے جب دیکھتے کہ اس کو کتنا ثواب مل رہا ہے تو بہت تھوڑا ثواب ملتا۔ ایک فرشتہ حیران ہوا کہ یہ تو اللہ کی عدالت عجیب ہے کہ اتنی عبادت، اتنی زحمت، اپنے خاندان سے کٹ آف جنگلوں میں خالص عبادت اللہ کی خاطر، مگر ثواب تھوڑا مل رہا ہے۔ اس نے اعتراض کر دیا کہ اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس راز کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیوں اسے ثواب تھوڑا مل رہا ہے۔ تو اللہ نے انسانی شکل میں اس کو بھیجا کہ جاؤ تم اس کے ساتھ زندگی گزارو، تمہیں یہ راز خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ اور جب وہ اس کے ساتھ آیا زندگی گزارنے کے لیے، عبادت کرنے لگے، تو ایک دن وہ عابد کہنے لگا کہ اس جنگل میں بہت ہری بھری گھاس ہے اور یہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، کاش کہ اللہ میاں کا گدھا ہوتا تو ہم یہ گھاس اسے کھلاتے تو یہ ضائع تو نہ ہوتی۔ اب استاد بزرگوار کہتے ہیں کہ جب فرشتے نے یہ بات سنی تو اس نے یہ کہا ہوگا کہ تمہیں جو ثواب مل رہا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ مل رہا ہے، جتنی تمہاری معرفت ہے خالق کے متعلق، یہ ثواب بھی تمہیں نہیں ملنا چاہیے۔ تو پھر استاد بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ لہٰذا علم کے حصول کا مقصد ابھی سے طے کر لو۔ علم کے حصول کا مقصد فقط یہ ہو کہ آپ کی شان، آپ کی فضیلت بڑھ جائے اللہ کے ہاں اور محمد و آل محمد کے ہاں۔ یعنی بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی ڈگری مل جائے گی، اچھی جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ استاد رکھ دیا جائے گا، بہت مرکزی جگہ پہ ہمیں عشرے اور مجالس مل جائیں گے، مرکزی چینل پہ ہمیں گفتگو کے لیے بلا لیا جائے گا۔ یہ سارے مقصد ایک طرح کے دنیاوی مقصد ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی نگاہ میں بلند ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ سوچو گے کہ ہمارا علم اور ہماری معرفت کی وجہ سے ہم امیر المؤمنین کی نگاہ میں بلند ہو جائیں گے، ہم امام حسین کی نگاہ میں بلند ہو جائیں گے، تو یہ تمہاری سوچ کا جب معیار بدلے گا تو یہیں سے علم حاصل کرنے کا معیار بھی بدل جائے گا۔ اب علم دین کے حصول میں یہ معیار نہیں رہے گا کہ کلاسوں کی حاضریاں پوری کیسے کروں، امتحان میں نمبر کیسے لوں، اچھی ڈگری کیسے حاصل کروں، لجنہ کے امتحان کو کیسے پاس کروں۔ یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت میں آ جائیں گی۔ اولین حیثیت یہ بن جائے گی کہ میرے اندر علم کا نور کیسے ہے اور میں ترقی کی راہ پہ کیسے جاؤں۔ کیونکہ جب انسان اس مقصد کو اپنا لے گا کہ مجھے بلند ہونا ہے، مجھے قیمت والا بننا ہے، مجھے قیمتی انسان بننا ہے، دنیا جو کہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میری فضیلت، میری عزت، میری قدر و قیمت میرے مولا کی نگاہ میں زیادہ ہونی چاہیے، تو وہ کوشش اور ایفرٹ شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے نہیں کرتا کہ بس تھوڑا بہت رٹا لگایا اور امتحان پاس کیا، نہیں، وہ خود امین بن جاتا ہے، امانت دار بن جاتا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر دیکھتا ہے کہ کیا میرے اندر علم ترقی کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا، میری معرفت کہاں تک پہنچ چکی ہے، وہ خود ہی اپنا ممتحن بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجف اشرف کا قدیم نظام آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ امتحان نام کی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سب لوگ اپنی ذمہ داری پہ پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاں بلند ہونا ہے، اور پھر پڑھتے اس لیے بھی نہیں ہیں کہ جو پڑھیں گے وہ لوگوں کو سنائیں گے۔ یہ بھی ایک عجیب فکر ہے کہ آپ وہی پڑھتے ہیں جو سنانا ہو، وہ نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے آپ بلند ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی قدر و قیمت بلند ہو۔ اسی وجہ سے تو معاشرے میں ایک محاورہ ہے کہ 4 کتابیں پڑھ لیں تو اب لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ یعنی مقصد کیا ہوا کہ ہم پڑھتے وہی ہیں جو لوگوں کو سنانا ہو، جبکہ اہل بیت کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ مومن کا سینہ اسرار اور رموز سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو روایات ہیں کہ مومن کے دلوں میں راز ہوتے ہیں، یہ وہ محلے والوں کے راز نہیں ہوتے، یہ دوستوں کی ادھر ادھر کی شکایتیں نہیں ہوتی، یہ علم کے راز ہوتے ہیں، یہ معرفت کے راز ہوتے ہیں جو وہ اپنے سینے میں لے کے چلا جاتا ہے، اور ان رازوں تک وہ پہنچتا ہے فقط اپنے لیے، فقط اس لیے کہ میں اللہ کی نگاہ میں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کر لوں۔ اور اسی مقصد کی خاطر ہم سب کو نجف اشرف میں بارگاہ امیر المؤمنین میں بھیجا
کہ جاؤ اور علم حاصل کرو اور اپنے آپ کو قیمتی انسان بنا لو۔ اور جب تمہاری نگاہ یہ ہوگی کہ خود کو قیمتی انسان بنا لو گے تو پھر فرمایا کرتے تھے پھر اس بات کی ٹینشن چھوڑ دینا کہ تمہیں کون بلائے گا مدرسے میں رہنے کے لیے، تمہیں کون بلائے گا کہاں پہ، کیونکہ جب تم قیمتی انسان بن جاؤ گے تو تم ہیرا بن جاؤ گے، اور جب تم ہیرا بن جاؤ گے تو خریدار ہیرے تک خود پہنچ جایا کرتا ہے، تمہیں خود کسی کو بتلانا نہیں پڑتا کہ میرے اندر کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے خود کو قیمتی ہیرا بنا لو۔ جب قیمتی ہیرا بنا لو گے فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اب اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ جملہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب فقط آخرت میں کافی نہیں ہونا، بلکہ دنیا میں تمہیں رسوا نہ کرنا، دنیا میں تمہاری عزت رکھ لینا، یہ مطلب ہے اللہ کے کافی ہونے کا۔ اور امیر المومنین کی بارگاہ میں یہی ہر طالب علم کا اور ہر انسان کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں، امیر المومنین کی مظلومیت کے چند ایک جملے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام علم میں، عمل میں، تقوی میں بہت بلند تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا والوں نے قدر نہ کی۔ شجاعت اور بہادری میں بھی بہت بلند تھے، مگر پھر بھی انہیں صبر کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی امیر المومنین نے صبر کیا، اپنی صبر کی تکلیف کو سمجھایا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بتلایا ہے کہ مجھ علی کا صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ وَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَاء وَفِي الْحَلْقِ شَجَاعَ، کہ دیکھو میں نے یوں صبر کیا کہ یوں سمجھو کہ میری آنکھوں میں تنکا پھنس چکا ہے اور میرے گلے میں ہڈی پھنس چکی ہے۔ کسی کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو، آنکھوں میں تنکے پھنسے ہوئے ہوں، کیسے وہ 20 سال 25 سال گزار دیتا ہے اس حالت میں۔ بڑا مشکل تھا میرے مولا کا صبر کرنا۔ ایک روایت علامہ محصل الرحمہ کی جو میرے مولا کی مظلومیت کو بیان کرتی ہے، جب یہ لوگ گھر میں داخل ہو چکے، زہرا کو زخمی کر دیا، پہلو شکستو ہو گیا، پہلو شکستہ ہو چکا، محسن شہید ہو چکا، زہرا زمین پہ آ چکی، جب یہ داخل ہوئے تو کیا انہوں نے کیا؟ ثم دخلوا فاخرجوا علیا ملببا، داخل ہوئے اور علی کو اس حالت میں نکالا کہ وہ حالت تلبیب کی حالت ہے۔ سنو گے تلبیب کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی کو بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر لے جانا، تلبیب اس حالت کو کہتے ہیں کہ کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جانا۔ یا امیر المؤمنین ارجو المعذرت، اے امیر المؤمنین میں معذرت کے ساتھ یہ جملے پڑھنے پہ مجبور ہوں تاکہ آپ کی مظلومیت کو بیان کر سکوں۔ اب آپ نے یہ جملہ سن لیا، زہرا نے جب یہ حالت دیکھی کہ امیر المؤمنین کے گریبان میں ہاتھ، اب روایت کہتی ہے جتنی زخمی زہرا تھیں پھر بھی اٹھی ہے، حسن و حسین کا سہارا لیا ہے اور گھر سے باہر نکلی ہے۔ کیا جملہ کہہ رہی تھی؟ واللہ لئن لم تکف عنہ لانشرن شعری، اللہ کی قسم اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں بال کھول دوں گی، وَلَآتِيَنَّ قَبْرَ أَبِي وَلَأَصِيحَنَّ إِلَىٰ رَبِّي، اپنے بابا کی قبر پہ آ کے چیخیں مار کے میں بد دعا کروں گی۔ زہرا کے یہ جملے سننے تھے، امیر المؤمنین نے دیکھا مدینہ کے حالات بدلنے لگے، مدینہ کے دونوں کنارے آپس میں جڑنے لگے، سلمان سے کہنے لگے یا سلمان ادرک ابنت محمد، جاؤ محمد کی بیٹی کو روکو۔ اب جب سلمان آیا ہے نا، سلمان نے جملہ کہا کہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ کے بابا تو رحمت بن کے آئے تھے، تو آپ واپس پلٹیں۔ سنو کہ زہرا نے کیا جواب دیا؟ قالت یا سلیمان یریدون قتل علی ما علی صبر، یہ لوگ تو علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اب میں صبر نہیں کروں گی۔ اب سلمان نے کہا وعلی بعثنی علیک، مجھے علی نے بھیجا ہے۔ اب جب سنا کہ یہ علی کا حکم آ چکا ہے تو اب زہرا نے کہا ہاں میں صبر کروں گی۔
اور پھر زہرا نے ایسا صبر کیا، بس آخری جملہ، زہرا نے خود بھی صبر کیا اور پوری زندگی علی کو تسلیاں بھی دیتی رہی۔ اور یہ راز تب کھلا کہ جب حسن و حسین چلے اپنے بابا کو خبر دینے کہ ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب حسن و حسین کے یہ جملے سنے کہ ماتت امتنا فاطمہ، روایت یہ کہتی ہے فوقع علی علی وجہ، میرے مولا زمین کے بل گرے، ایسے گرے کہ منہ ان کا زمین کی طرف تھا، اور ایک جملہ زبان سے جاری ہوا بمن العزا یا بنت محمد، اے بنت محمد اب کون علی کو تسلی دے گا، کن تو بکے اتعزا ففیم العزا من بعدک، علی تو تجھ سے تسلی لیتا تھا، تیرے جانے کے بعد کون علی کو تسلی دے گا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ مجلس، یہ قرآن خوانی، یہ جو کچھ بھی بیان ہوا، اس سب کا ثواب استاد بزرگوار محسن ملت کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، ان کو جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں علم اور عمل صالح کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔